حسین مصباح الہدا، جو کہ ہدایت کے چراغ ہیں. جو اگر ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو اسی در پہ آنا پڑے گا، اور جس کو دنیا نے ٹھوکر مارا ہو اور جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے اس کو اسی در پہ آنا پڑے گا. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اور حسین جو ہے ہمیشہ اللہ کے رسول کے حدیث کے لحاظ سے، حدیث کے مطابق جس طرح سے ہدایت کے چراغ ہیں، اسی طرح سے وہ سفینۃ النجاح اور نجات کی کشتی ہے. جس طرح سے نوح کی کشتی میں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ نجات پا گئے تھے، اور آج بھی جو حسین کی کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. عزیزو، یہ دن بڑا ہی بابرکت، رحمت اور مغفرت والا دن ہے. اس میں کوشش کریں کہ آپ اس حدیث کی مثال بن جائیں گے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. یہ خوشی کا دن ہے. اس میں آپ کوشش کریں کہ جشن منائیں، اپنے گھروں میں دعوتوں کا اہتمام کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں، مٹھائیاں کھلائیں، اور کوشش کریں کہ جشن کی محافل کا انعقاد کریں اور جشن کی محافل میں جایا کریں. اور اپنے دلوں کو نورانی بخشنے کے لیے فرش عزا ہی کافی ہے کہ آپ جائیں اور ذکر رسول اور ذکر حسین اور آل حسین ہی سنیں. عزیزان گرامی، محفل کا انعقاد کریں، اور یقین جانیے کہ یہاں پر میں ایک بات کا اور تذکرہ کرتا چلوں کہ محفل سے مراد یہ ہے کہ محفل حلال ہو، محفل حرام نہ ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ بس ایک فارمولا اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ فارمولا کیا ہے کہ اس محفل سے، یہ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ عرف عام میں آپ کو ہی سوچنا ہے اور مجھے سوچنا ہے، کیا اس محفل سے امام خوش ہو رہے ہیں یا غمگین ہو رہے ہیں. میں اس کی مثال دوں، میرے جو عزیز سامعین ہیں وہ اس بات پہ ناراض نہ ہوں گے انشاءاللہ، کہ جو ہمارے پاس روایت ہے، اور یہ روایت اور ایک ہے، مطلب یعنی کہ ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں میں اور ہماری محافل میں اہل بیت کے گھرانے کے افراد موجود ہوں. ہم شادی کے کارڈ کو لے کے جا کے حضرت عباس کے علم پر رکھ دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس خوشی میں حضرت عباس بھی شریک ہوں، ہمارے ائمہ کے کوئی افراد شریک ہوں، اور ہمارے محافل میں جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یقیناً شریک ہوتے ہیں. مگر عزیزو، اپنی محافل کو ایسا بنائیے کہ وہ آ کے خوش ہو کے آپ کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ محفل میں آ جائیں اور اس محفل میں ایسے کارنامے انجام دے رہے ہوں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں. تو یہ بہت ہی مسئلہ ہوگا. اس سے کوشش کریں کہ آپ مصداق بنیں، اس چیز کا مصداق کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. اور خوشی وہ ہونی چاہیے کہ جو ائمہ نے ہمیں بتلایا ہے، وہ خوشی وہ ہونی چاہیے کہ جو روایت معصومین ہمیں بتا رہی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام کی محفل ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اور ذکر حسین کا تعلق حرام سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا عزیزو، اس میں جہاں تک ہمیں روایتیں ملتی ہیں اس میں سے یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خوشی منائیں، اور خوشی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو اور انسان خوشی کرے. مزاح المومن عبادت، مومن کا مزاح کرنا بھی عبادت ہے، اسی طرح مومن کا خوش رہنا بھی عبادت ہے. تو اسی طرح روزہ رکھیں، اس دن میں روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا مقام ہے. روزہ رکھیں اور دعا پڑھیں. اور ایک دعا یہاں پر ہمیں آپ کے سامنے شروعاتی کچھ جملے میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں کہ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق المولود فی هذا اليوم الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ. اے معبود، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن پیدا ہونے والے مولود کے واسطے. اللہ اکبر. بحق المولود فی هذا اليوم الموعود بشہادتہ، جس کے پیدا ہونے اور دنیا میں آنے سے پہلے اس سے شہادت کا وعدہ لیا گیا تھا. تو عزیزان گرامی، یہ دعا اگر میں اس کا آپ کا حوالہ دوں تو آپ کو مفاتی میں بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور ایک کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، مصباح العابدین، ایک بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے کہ جس میں پورے سال کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے ترتیب اور تالیف جو مؤلف ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ رضی جعفر صاحب ہیں. اور کوشش کیجئے گا کہ ان کتابوں کو
اپنے گھر میں رکھا کریں. ایک تو ان کتابوں کی برکت اور ان کے پڑھنے سے جو برکت ملتی ہے اس کا مقام ہی الگ ہے. یہ دعا اس دن پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی طرح سے ہمیں ایک اور دعا ہے کہ جو کہ امام حسین نے خود یوم عاشور کو جب آپ دشمن کے درمیان گرے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم انت متعالی المکان عظیم الجبروت شدید المحال غنی عن الخلائق. اے معبود تو بلندتر ہے، تو بلندتر منزلت رکھتا ہے، تو بڑے ہی غلبے والا ہے، زبردست طاقت والا ہے، مخلوقات سے بے نیاز ہے، بے حد حساب اور بڑائی والا ہے، بے حد و حساب بڑائی والا ہے. یہ بھی آپ کو کتاب مل جائے گا. عزیزو، یہ دن عبادت کا دن ہے. یہ دن آپ جشن میں جا رہے ہیں، عبادت. آپ خوشی منا رہے ہیں، عبادت. آپ مومن کو کھانا کھلا رہے ہیں، عبادت. آپ روزے کی حالت میں ہیں، عبادت. یہ 3 شعبان کا دن ہے. عزیزو، کوشش کیجئے گا کہ اس دن کو اپنی عبادت میں گزاریے، اپنی معصیت سے دور کیجئے. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ کم از کم اس دن سے اپنے ان تمام معصیات کو ترک کرنے کی دل سے خواہش رکھے اور یہ نیت کرے کہ میں آج کے دن کے صدقے، آج کے مولود کے صدقے اور واسطے میں آج سے ان تمام معصیات کو، ان تمام گناہان کو میں ترک کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اپنی فضل سے ان کو توفیق دے گا کہ وہ ان تمام معصیتوں سے دور رہنے کی طاقت اس کے اندر بیدار ہوگی. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں ہمیں زیارت حسین نصیب فرمائے اور آخرت میں ہمیں شفاعت حسین نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.